السلام علیکم محترم ناظرین۔ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے اور کیا آج کے دور میں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہے؟ یہی ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈیاں کون ہوتی ہے اور ان سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخیز غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلیو۔ اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشرے میں غلام رکھنا عام رواج تھا، جن سے لوگ اپنے کاروبار یا گھر کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بازار سے خریدا جاتا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہے، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ اپنے غلام یا لونڈی کو کسی کو تحفے میں دیتے تھے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفے دی ہے تو تم کو اس کی زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ لونڈیوں کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا ہے۔ شریعت میں وہ لونڈی جو اپنی ہے، یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زرخیز ہو یا تحفن کسی سے ملی ہو، وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ جو شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت قوانین ہیں، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر بھی، شادی کے بغیر کیسے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ یہ تو گناہ ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں کے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایسا کیوں جائز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لایا جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو جائے تو معاشرے میں بے راہ روی پڑے گی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن بہت زبردست قوانین ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہے اور غلامی کا دور ختم ہوا
تو ہر گھر سے لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت نہ تو مل سکتی تو ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 روز کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے اور وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتا، جبکہ مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ یہ لوگ نکاح کے بعد کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ محترم ناظرین، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ قوانین کی نکاح میں بھی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اس عمل میں بھی ان قوانین کے بارے میں سننے کے وہ قوانین کیا ہے۔ اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوگے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اس لیے دی گئی جس سے وہ ایک غلام سے گھر کے مالکن بن گئی۔ دیکھیے کتنی حکمت سے اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کے مالکن بنا دیا، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے بالکل مالک سا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلام دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معاملات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زرخیز ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زرخیز یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زرخیز مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کا کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرے۔
جزاک اللہ خیر۔